السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کرن خان کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مذہب اسلام اور آج کی سیاست کے حوالے سے۔ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمران قریشی، چیئرمین عمران قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں حافظ عمار شاہ۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دور کے زوال اور حضرت عمر فاروق رضی عنہ کے دور کے عروج کے حوالے سے بتائیے گا۔ ان دونوں پہ اگر نظر دوڑائیں تو آج کے جو دور کا زوال ہے اس کی کیا وجوہات ہے، اور ان کے دور کا جو عروج تھا اس کی کیا جو ہے وجوہات رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، ماشاءاللہ بڑا اہم ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ جس طریقے سے آج ہمارے ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے سیاسی حوالے سے، بہت گمبھیر ہے۔ پوری عوام اس ٹائم پریشانی کا شکار ہے۔ ہر بندہ اس ٹائم تذبذب میں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوگا۔ یہ بیسیکلی یہ جن مسائل میں ہم لوگ گرے ہوئے ہیں، اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں، ہم قرآن حکیم سے بہت دور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی اگر بات کریں تو اسلام کا سب سے روشن اور سب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین دور ہے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اتنا خوبصورت، اتنا کامیاب کس وجہ سے تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ ایک تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قول اور قرآن حکیم کے ایک ایک اللہ کے فرمان پہ وہ عمل کرتے تھے خود بھی، اور جو ان کی رائے تھی اس پہ بھی ان کو بھی اس پہ عمل کرواتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج پوری دنیا میں ایک عادل حکمران کے نام سے جانا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ ان کے دور میں جو عدل و انصاف تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی مثال آج کل کے دور میں کسی بھی جگہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ آج کل کے دور میں آپ دنیا کا اگر موازنہ کریں تو دیکھیں ویسٹرن کنٹریز، وہاں پہ کہا جاتا ہے جی بڑا انصاف ہے۔ وہ سارے اصول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لیے گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے حکمران تھے کہ خود وہ چٹائی پہ سوتے تھے، اتنے بڑی مملکت کے سربراہ ہونے کے باوجود، اور ان کی اپنی ایک ایک جو ان کی رائے تھی اس کا ان کو خیال ہوتا تھا۔ ان کا کتنا خوبصورت ایک قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے ساحل پہ کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر گیا تو خدا مجھے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تھے، ان سے سیکھا تھا قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے ایک ایک احکام پہ وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور اپنی رائے کو بھی زبردستی عمل کرواتے تھے۔ جی بالکل، وہ کسی صورت میں بھی حافظ صاحب ابھی جو ہے بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ بیچ میں جو کیونکہ ایک قرآن کی بات آئی، اللہ پاک کی بات آئی، تو تلاوت کلام پاک جو ہے اب سن لیا جائے، اس کے بعد مزید ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ صحیح جی انشاءاللہ۔ ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وآناء الليل يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق اللہ العظیم. جی حافظ صاحب، میں آپ سے بات کر رہی تھی اور آپ نے حضرت عمر فاروق کے جو دور کے حوالے سے ہمیں بتایا، تو ابھی کا جو موجودہ دور چل رہا ہے، جو حکمران ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کبھی ملک پاکستان کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسے کوئی حکمران ہمیں مل سکے گا؟ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کبھی اس کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا پیدا. جو ان کا کردار تھا، جو ان کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی تربیت تھی، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن کم سے کم اگر اللہ چاہے تو ان سے مشابہت رکھتا ہوا کوئی شخص اللہ تعالیٰ ضرور یہاں بھیج سکتے ہیں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ مال غنیمت ان کو حاصل کیا تھا کفار سے جنگ لڑنے کے بعد. تو اس وقت جو کپڑا آیا تھا اس میں تو انہوں نے تمام اصحاب میں وہ کپڑا تقسیم کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قد مبارک تھا وہ کافی لمبا تھا، تو وہ جو کپڑا ملا تھا اس میں ان کا وہ سوٹ تیار نہیں ہو سکتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کپڑا اور اپنا ملا کے پھر انہوں نے وہ سوٹ تیار کیا. پھر ایک دن ایک جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کی محفل میں، تو وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کا تو یہ سوٹ نہیں بن سکتا تھا اس پہ، یہ کیسے آپ نے بنایا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے مال غنیمت سے کپڑا اور اضافی لیا. انہوں نے کہا نہیں، جو میں نے اپنے لیے لیا تھا، میرے والا اور میرے بیٹے کا دونوں کا ملا کے میں نے یہ سوٹ تیار کیا. آپ دیکھیں ان کی شخصیت دیکھیں آپ، ماشاءاللہ ان کا وہ کیسا کردار تھا. وہ حکمران تھے، وہ جتنا چاہتے وہاں سے لے سکتے تھے وہ، لیکن وہ کبھی اس طرح کی خیانت نہیں کرتے تھے. اور آج کل کے حکمرانوں کو دیکھیں آپ، ان کی کوشش ہوتی ہے یہ لڑتے ہیں، یہ قتل بھی کرواتے ہیں، بہت سارے معاملات کرواتے ہیں صرف حکومت میں آنے کے لیے. جب یہ حکومت میں آتے ہیں پھر یہ لوٹ مار کرتے ہیں. ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ عوام ہماری کس طرف جا رہی ہے. آج کے دور میں اس وقت جو غریب آدمی ہے اس کا یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں روزانہ خودکشیاں ہوتی ہیں. باپ اپنے بیٹے کو خود کبھی مار دیتا ہے، ماں جو ہے بچوں کو لے کے کسی دریا میں چھلانگ مار دیتی ہے. اس لیول پہ آج تک ابھی ہماری جو ہے قوم پہنچی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے ان کو اس لیول تک پہنچایا ہوا ہے. کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. آپ جس مرضی جماعت کے لیڈر کو دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے علاج دیکھیں کہاں ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنا صرف بخار چیک کرانے کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں. اور کبھی ان نے سوچا کہ غریبوں کا یہاں پہ کیا حال ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ کبھی میں نے تو نہیں دیکھا، میری بھی 40 سال عمر ہو گئی، میں نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے وزیر اعظم کسی محلے میں آ کے پوچھا ہاں یار یہاں پہ کسی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے. یہ کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. ہماری ان کے لیے دعا ہے. چاہ رہے کہ ملک پاکستان کا نظام وہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. بالکل وہ نظام دیکھیں، ابھی یہاں پہ سود کا سسٹم انہوں نے یہاں پہ جاری کیا ہوا ہے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا؟ یہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. حکمران میڈیا پہ آ کے حکمران جھوٹ بولتے ہیں. آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کل وہ کچھ کہتے ہیں. یہ تو ان کو تو یہ سارا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. سودی نظام انہیں ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد شریعت کے مطابق یہاں پہ ان کو قانون بنانے پڑیں گے. یہاں پہ ایک غریب آدمی اگر کوئی
10,000 15,000 रुपये की चोरी करता है तो वो तो जेल में बैठा होता है, उसको कोई निकालने वाला भी नहीं होता, ना उसकी ज़मानत कराने वाला कोई होता है। इन्होंने पूरे पूरे मुल्क लूट के खा के चले गए, इनका कोई पता नहीं क्या कितने बड़े इनके असासे हैं, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा इमरान साहब, ये जो सूद है ये तो इस्लाम में है ही हराम है, और मदीना की रियासत भी इस्लाम के नाम पर खड़ी की गई है, और रियासत पाकिस्तान भी जो है इस्लाम के नाम पर खड़ी की गई है। तो क्यों जो है कामयाब रियासत कहलाई मदीना की रियासत, और ये वाली जो रियासत है रियासत पाकिस्तान, ये नाकाम कहलाई जा रही है? देखें उसकी वजूहत है ना, पहले नंबर पे ये यहाँ पे अदल इंसाफ नहीं है, ठीक है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो इंसाफ था, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बहुत जहाँ पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठते थे, बहुत दूर दराज इलाके में एक भेड़ ना भेड़िया खा गया, जंगल का जो जानवर था वो उसको खा गया। उसने उस जिस बंदे की वो थी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। उन्हें लोगों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा तुझे क्या पता है कि उनका इंतकाल हो गया? उन्होंने कहा जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से आए हैं 10 साल में मेरे कोई भी किसी जानवर को किसी ने नहीं खाया, तो आज इसका मतलब है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना रोब दबदबा होता था, जानवर भी उनसे डरते थे, उनका खौफ था, जानवर को भी उनका खौफ था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद फरमाया उन्होंने कि उमर से शैतान भी दूर भागता है। उनका इंसाफ ऐसा था कि उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। और आजकल दूसरे नंबर पे जो सूद वाला मामला है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई जुर्रत नहीं कर सकता था सूद का काम करने का, या कोई जुर्रत नहीं कर सकता था कोई ऐसा काम करता जो शरीयत से हट के होता। आजकल तो तमाम यहाँ पे सिलसिले शरीयत से हट के जा रहे हैं। सूद के बारे में जो आपने फरमाया, इसी वजह से तो हम लोग डूबे हुए हैं। हमने मज़ीद हम कर्ज़ा लेते हैं, उसका सिर्फ सूद की जो किस्त होती है ना, जो ऊपर बनी होती है, जो हमने ओरिजिनल कर्जा लिया होता है उससे ऊपर जो सूद होता है उसको चुकाने के लिए हम मजीद क्या नाम है कर्जे लेके उसको चुकाते हैं। भी पे कर रही होती है इस कीमत में। जी, अवाम का तो यहाँ पे हाल ही कोई नहीं है ना। अवाम का तो ये टैक्स दे के 70 साल से हम लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये कि अवाम को अभी तक कोई हासिल वसूल नहीं आया। और सूद का जो सबसे छोटा गुनाह है, सूद का जो सबसे छोटा गुनाह है वो ये है कि अपनी माँ के साथ 70 मरतबा ज़ना करना, और अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा गुनाह है ये। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूद का गुनाह ये है कि अपने खुदा के साथ जंग करना। हम खुदा के साथ कहाँ लड़ सकते हैं? हम खुदा के साथ लड़ के हम अगर चाहें हमारे मुल्क में खुशहाली हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। क्या औकात कि वो खुदा से लड़े? ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के साथ तो कोई भी नहीं लड़ सकता। कारून आया, नमरूद आए, फिरौन आए, उनकी कोई औकात नहीं थी। अल्लाह पाक ने एक ऐसी मखलूक बनाई थी, इंसान थे वो, उनके 70 फुट कद थे उनके। अल्लाह ने उनको ज़मीन में दसा दी। ये तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि मैं इज्तिमाई तौर पे आपकी उम्मत पे कभी मैं अज़ाब नाज़िल नहीं करूँगा, आपकी उम्मत को इस तरह मिटाऊँगा नहीं। छोटे छोटे अज़ाब हम लोगों पे ज़रूर आते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह पाक का वादा है कि मैं नहीं लाऊंगा। अगर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक नहीं होती तो आज हम भी मिट चुके होते, हम पे भी पत्थर की बारिश हुई होती। हाफिज़ साहब, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है, तो मैं चाह रही थी कि हाफिज़ अमार शाह जो है, आपका नाम भूल गया, अमार शाह जो है नाते कलाम पाक से जो है भरपूर आगाज़ करें और हमें भी महसूस होने का मौका दें। या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे। या रब मुझे दीवाना मोहम्मद का बना दे। या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। रोता हुआ जिस वक्त मैं दरबार पे पहुँचूं, इस वक्त मुझे जलवे मोहम्मद का दिखा दे। या
رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا حافظ عمران صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں بھی اکثر سوچتی ہوتی ہوں نا کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا دور تھا، بڑا اچھا دور تھا، اچھے لوگ تھے، پھر جیسے جیسے وقت بدلا، لوگ بدلے، حالات بدلے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی ماشاء اللہ سے اب 40 سال کے، تو ان 40 سالوں میں آپ نے مطلب ملک پاکستان کو کیسا پایا ہے؟ دیکھیں، جب ہمارا پاکستان بنا تھا تو اس ٹائم جس بیس پہ پاکستان بنایا گیا تھا، اس ٹائم جو نعرہ لگا تھا وہ یہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ملک تو بنا لیا ہم نے، لیکن ہم اس کو لا الہ الا اللہ پہ چلا نہیں سکے۔ لا الہ الا اللہ پہ جس دن یہ ملک چل پڑا، اس دن ہمارا ملک بہت اوپر ہوگا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ پہ تو بنایا، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پہ اس کو لا الہ الا اللہ پہ نہیں چلایا گیا۔ اگر شروع دن سے ان لوگوں نے شریعت پہ اس ملک کو چلایا ہوتا تو نہ اس وقت ہمارے ملک کے یہ حالات ہوتے۔ ہمارے ملک میں اللہ پاک نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی ہوئی، صرف یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شریعت کے مطابق کوئی قانون نہیں ہے، شریعت کے مطابق کوئی کام یہاں پہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، اور پورے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر انہوں نے اسلامی شریعت کو نافذ کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے، انہوں نے مختلف جو علاقے تھے جو ان کے گورنر بنائے تھے، اگر ان کو کسی پہ کوئی شبہ جاتا تھا تو وہ وہاں کے گورنر کو ہٹا دیتے تھے، اور گورنر بھی آگے سے کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی بحث مباحثے کا معاملہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اگر ان کو لگتا کہ رائے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسی ٹائم وہ ہٹا دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جو کیسر و کسریٰ کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے اپنا ایک قاصد کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ جا کے مسلمانوں کے بادشاہ سے مل کے آؤ۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں وہاں پہ جاؤں گا بہت بڑا محل ہوگا، کیونکہ بہت بڑی حکومت کے مالک ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ذہن میں تھا بہت بڑا محل سرکاری ہوگا یا پھر ان کا بہت بڑا عالی شان گھر ہوگا۔ جب وہاں پہ آئے تو پوچھا جی کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ ابھی کہیں آگے کی طرف کسی طرف نکلے ہوئے، اس طرح کی بات ہے، اس طرف نکلے ہوئے۔ جب وہ ان کے پیچھے وہاں پہ گیا، دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے کے نیچے اپنا درہ اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ جب اس بندے نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ عمر، اس کی اتنی ہیبت ہے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، کفار اس سے ڈرتے ہیں، اتنا اس کا جو ہے نا روب و دبدبہ ہے، اور اس کی یہ حالت ہے۔ پھر اس نے کہا واقعی اس جیسا حکمران اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ پھر کفار کے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک عمر اور اس دنیا پہ آ جاتا تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی نان مسلم نہ رہتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت خوبصورت دور ہے۔ ہم لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو چھوڑ دیا ہوا ہے، لیکن کفار نے ان کو اپنایا ہوا ہے، اور وہ کفار دنیاوی طور پہ آج کامیاب جو نظر آ رہے ہیں وہ سارا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون پہ چل رہے ہیں۔ میں یورپ گیا ہوں، میں نے یورپ میں دیکھا جو انگلینڈ کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر باہر جو لکھا ہوا تھا وہ وہاں لکھا ہوا عمر لا، کہ یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون چلتا ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں ہم لوگ جس پہ چل رہے ہیں وہ برٹش لا پہ چل رہے ہیں۔ اگر آج پاکستان کے اندر عمر فاروق، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ برٹش لا بھی ہے تو اس پر بھی یہاں کے لوگ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں اس قانون کو؟ دیکھیں اس قانون وہ یہ تو برٹش لا کو بھی نہیں مان رہے نا، یہاں پہ برٹش لا کو بھی نہیں، لیکن برٹش لا یہاں پہ کیوں ہوگا؟ جب یہ ملک کی کلمے کے نام پہ لیا گیا تھا، جب لا الہ الا اللہ پہ لیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔
جب یہاں پہ عمر لا جب یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا اس ملک میں نہ تو کوئی غریب رہے گا, زکوٰۃ ٹائم کے جس بندے کے اوپر جو زکوٰۃ بنے گی وہ لی جائے گی, جو ٹیکس بنتا ہوگا وہ لیا جائے گا, غریبوں تک جب اپنا حق پہنچے گا ہمارے ملک سے غربت بھی ختم ہوگی, سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا وقت لائے, اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص یہاں پہ ہمارا حکمران بنائے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا غلام ہو. جب ان کا غلام یہاں پہ آئے گا تو ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا, ہمارے ملک میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عمران قریشی, چیئرمین عمران قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن, اور انہیں کے ساتھ موجود تھے حافظ عمار شاہ. اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا مذہب اسلام اور آج کی سیاست کے حوالے سے. ناظرین آپ نے سنا عمر فاروق کے حوالے سے, ان کے دور کے حوالے سے, کیسا دور تھا. وہ ایک ایسے لیڈر تھے جس نے اپنی رعایا کو اچھے طریقے سے سنبھالا اور خود ایک لیڈر کی طرح نہیں رہے بلکہ عام انسان کی طرح زندگی گزاری, بالکل ایک جیسے بیلنس لے کر لوگوں کو چلنا اور چیزیں. لیکن آج کل کے حکمران کیسے وہ محلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان پہ کوئی کیسز بھی بن جاتے ہیں تو ان کے کیسز جو ہے بالکل ان پہ کچھ ٹائم میں کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسے کلم کلا پھر بھی رہے ہوتے ہیں, اور عوام پس رہی ہوتی ہے, بھوکی مر رہی ہوتی ہے, غریب تر ہو جاتے ہیں, اور امیر کی تو بات ہی کیا ہے. تو ہمارے جو ملک کا نظام ہے ناظرین, اس کو دعاؤں سے حل کیا جائے اور کیا ہو سکتا ہے, یا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبا سا انتظار اور پھر یہی امیدیں, اور ہر سال یہ کہنا کہ بس اب کوئی آ جائے, اب کوئی اچھا حکمران آ جائے, ملک کے حالات بدل دے اور ہم بھی جو ہے دل کھول کر جو ہے اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. یہاں پر بدقسمتی سے ناظرین میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب یہاں کے حکمران ہی اچھے نہیں ہیں, یہاں پر ووٹ کا حق تو دیا ہے سب عوام, ہر بندے کو یہاں پر ووٹ کا حق دیا جاتا ہے, کیا صاف یا شفاف الیکشن ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ناظرین. تو میں چاہوں گی کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.